الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم تجوید کی کلاس نمبر 1، اس کلاس کا نام ہوگا خلاصۃ التجوید، اور اس کی وجہ تسمیہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کے نام رکھنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ہمیں محترم قبلہ استاذی محترم، یعنی میرے ہمیں محترم بھی، پھر میرے استاذی محترم بھی، اور ہر حوالے سے میرے رول ماڈل شیخ القراء، زینت القراء، حضرت علامہ صاحبزادہ قاری ابو الفیض غلام محمد قادری چشتی نقشبندی مجددی سہروردی علیہ الرحمہ، آپ نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا خلاصۃ التجوید۔ تو ہم نے یہ جو کلاسیں تجوید کی بنائیں گے 2024 میں، آج یہ خاص میری ایک عزیزہ ہیں، ان کی فرمائش پہ یہ ویڈیو بن رہی ہے۔ فرمائش ان کی ہے اور خواہش یہ ہے کہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ان کی خواہش تھی، آرزو تھی کہ آپ ویڈیو بنائیں اور ہم گھر میں بیٹھ کے، خاص کر کے خواتین، اس ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صحیح طریقے سے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں۔ تو آج الحمدللہ رب العالمین یہ سلسلہ ہم نے شروع کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا، جو ابھی انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ تو جتنے بھی ناظرین ناظرات ہوں گی وہ سب اس فقیر حقیر پر تقصیر کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دیے رکھے کہ قرآن کی تعلیم کو زندگی کے آخری سانس تک جاری رکھ سکوں، اور اللہ کریم اس کو خاص کر کے قبلہ والد گرامی حضور مفسر قرآن پیر مفتی محمد ریاض الدین قادری چشتی نقشبندی سہروردی علیہ الرحمہ، اور قبلہ ام محترم جن کا اسم گرامی میں پہلے لے چکا ہوں، اور قبلہ برادر اکبر برادر محترم استاذی مکرم قبلہ صاحبزادہ مفتی ابو الفضل محمد خان رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی، اور پھر میرے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں، نانک دادک، جتنے بھی اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ویڈیو سے جو بھی سیکھے اس کا ثواب ان کو پہنچائے، اور ان کی قبور کو منور فرمائے، اور ان کی روحوں کو خوش فرمائے، اور ان کی ہمیں روحانی نظر نصیب فرمائے، اور ان کے صدقے سے ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔ اب ہم آپ کا وقت بچاتے ہوئے ویڈیو کی طرف، اپنی کلاس کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تجوید کی تعریف، موضوع، غرض اور لغوی معنی یہ ہم آگے جا کے تھوڑا کریں گے۔ میں اس کلاس کو یہاں سے شروع کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلاس بالکل ایک چھوٹے سے بچے کے لیے، چھوٹی سی بچی کے لیے بھی ہوگی، اور ایک بہت بزرگ آدمی کے لیے بھی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم جس چیز کا تعارف کروائیں گے وہ ہیں وہ چیز جس کو جب بندہ سیکھ جاتا ہے تو پھر زندگی بھر اس کو غلط نہیں پڑتا، اور وہ کیا ہے؟ حرکتیں، ان کا تعارف، ان کو کتنا لمبا پڑھنا ہے، کتنا چھوٹا کرنا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا اپنی بساط کے مطابق۔ اگر ویڈیو میں کوئی مجھ سے غلطی ہو جائے یا کوئی اس میں کمی رہ جائے تو جتنے بھی ناظرین ہیں ناظرات ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ ان باکس میں آ کے یا کمنٹ میں مجھے ضرور اس کا
اس کی طرف اشارہ دیں تاکہ میں اس غلطی کو درست کر سکوں اور آپ کے لیے دعا گو ہو سکوں۔ سب سے پہلے کسی بھی چیز کو جانا جاتا ہے، یہ 3 مرحلے ہوں گے۔ کوئی بھی چیز ہو، آپ بھی جو کلاس میں بیٹھے ہو پوری توجہ سے، تاکہ اور اس نظریے سے آپ بیٹھیں کہ انشاءاللہ ہم سیکھ کے سکھائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف ہے کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو آپ کو بہترین کی لسٹ سے اب کوئی نہیں نکال سکے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہوتا ہے کسی کو جاننا۔ جب آپ اسے جان جاتے ہو پھر اس کی پہچان آپ کو ہوتی ہے جیسے جیسے اس کے ساتھ وقت گزرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر آپ امپلیمنٹ کرتے ہو، جسے ہم عمل کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ یہ حرکتیں ہیں کیا۔ تو حرکتیں 3 ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی حرکت جس کو ہم اپنی زبان میں زبر کہتے ہیں۔ زبر کا معنی ہوتا ہے اوپر، اور دوسری ہوتی ہے زیر کا معنی ہوتا ہے نیچے۔ تو یہ اپنے نام کی حساب سے اوپر اور نیچے بھی ہوتی ہیں۔ زبر ہمیشہ اوپر ہوتی ہے، زیر ہمیشہ نیچے ہوتی ہے، اور تیسری ہوتی ہے پیش۔ تو تجوید کی زبان میں زبر کو فتح کہتے ہیں۔ زبر اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ فتح۔ زیر اس کو کسرہ کہتے ہیں، اور پیش اس کو ضمہ کہتے ہیں۔ یہ ان کے نام آپ نے یاد کر لینے ہیں تاکہ تجوید جب آپ تجوید کر رہے ہوں تو آپ سے کوئی پوچھے تو آپ زبر کے بجائے فتح استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ اور زیر کی جگہ کسرہ اور پیش کی جگہ ضمہ استعمال کریں۔ پھر آگے جا کے آپ اس کے عادی ہو جائیں گے تو آپ کو پڑھنے پڑھانے میں آسانی ہوگی۔ پھر آتی ہے جزم، جس کو ہم جزم کہتے ہیں، اس کو سکون کہتے ہیں۔ یہ بھی ہم صرف ان کو جان رہے ہیں، پہچان پھر بعد میں ان کی کرواتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے جس کو ہم شد کہتے ہیں، تجوید کی زبان میں اس کو تشدید کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کھڑی زبر ہے، اس کو ہم فتح اشبائی، زبر کو فتح اور اشبائی کھڑی کو کہتے ہیں۔ اس کو کھڑی زبر بھی کہتے ہیں، اس کو کھڑا زبر بھی کہتے ہیں، دونوں درست ہے۔ مقصد ہے ان کو جاننا۔ آگے ہے کھڑی زیر، جس کو کسرہ اشبائی بھی کہتے ہیں۔ آگے ہے الٹی پیش، جس کو ضمہ اشبائی بھی کہتے ہیں۔ آگے 2 زبر، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زیر، اس کو بھی تنوین کہتے ہیں۔ 2 پیش، ان کو بھی تنوین کہتے ہیں۔ اب میں سب سے پہلے زبر کی طرف آؤں گا۔ زبر جو ہے یہ، اس کو جاننے کے بعد اب ہم اس کی پہچان کریں گے کہ یہ ادا کس طرح ہوتی ہے۔ تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی حرف پڑھیں گے، میں 1-2 حرف ادھر لکھ دیتا ہوں، یہ ایک حرف، یہ میں نے با لکھی ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے با زبر با، با زبر با، با زبر با۔ ہم بعض اوقات معاشرے میں اپنے بچوں کو محلے میں بھیجتے ہیں، خواتین کے پاس بھیج دیتے ہیں جو اتنی تجوید سے واقف نہیں ہوتی یا ہوتے۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں بھی پڑھاتے ہیں، تو وہ اس کو اس طرح پڑھاتے ہیں، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، تو یہاں پھر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔
بچہ جب اس کو سیکھ جاتا ہے نا با زبر با، تو وہ جب جوڑ نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اگر دوسری آگے با ہے تو کہتا ہے با با، اس طرح لمبا ہو جاتا ہے. تو یہ ہے با زبر با. اب اس کے مقابلے میں کھڑی زبر کو میں لاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے بہت اچھے طریقے سے. اس کو ہم پڑھیں گے با زبر با، اور اس کو ہم پڑھیں گے با کھڑی زبر با. یہ ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں. ایک الف کے بارے میں قرآن نے ایک طریقہ بتایا ہے، یہ آپ غور سے دیکھیں گے کہ یہ مٹھی بند کریں اور آرام، نہ بہت تیز کھولنا ہے انگلی کو یعنی، اور نہ بہت آہستہ، درمیانی. با کھڑی زبر با، یہ ایک الف ہو گیا. با کھڑی زبر با، یہ. اور یہ جو ہے اس کو ہم کھڑی زبر کہتے ہیں اور اس کو ہم پڑی زبر بھی کہتے ہیں. یہ جو با کے اوپر پڑی ہوئی ہے نا، اس کو کھڑی زبر اور اس کو پڑی زبر. تو پڑی زبر کو ایک الف کے برابر نہیں کھینچیں گے اور کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. کھڑی زبر کو آپ الف بھی کہہ سکتے ہیں. اب اس کو پہچاننے کے بعد اور امپلیمنٹ کرنے کے بعد ہم زیر کی طرف آئیں گے. زیر، اس کو آپ نے نا بڑے توجہ سے سننا ہے. جب بھی کوئی چیز مقابلے میں ہوتی ہے نا تو پھر ذرا اچھا سمجھ آتا ہے. یہ ہے تا زیر تی. آج کل جو نئے نئے قراء آ گئے ہیں وہ اس کو ذرا مجہول پڑھ دیتے، تا زیر تی کر دیتے. میں نے ان کو اکٹھا اسی لیے لکھا ہے. اس کو پڑھیں گے تا زیر تی اور اس کو پڑھیں گے تا کھڑی زیر تی. تو وہ جو مجہول پڑھتے ہیں نا اس کو، زیر کو، وہ اس میں خرابی پیدا ہونے کا خطرہ ہے. لہذا اس کو آپ اس طرح پڑھیں گے تا زیر تی، تا کھڑی زیر تی. یہ جب اس طرح آپ کسی بچے بوڑھے کو پڑھا دیں گے، نوجوان کو پڑھا دیں گے، تو وہ زندگی بھر انشاءاللہ غلط حرکت نہیں ادا کرے گا. آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ غلط حرکت ادا ہو جائے تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے. اس لیے آپ نے اس پہ پوری توجہ دینی ہے. آگے جی زما پیش. زما یہ ہے تا پیش تو، تا الٹی یا الٹا دونوں بول سکتے ہیں. تا الٹی پیش تو، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے. یعنی کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے جس حرف پہ بھی ہوگی. آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ یہ تینوں کچھ حروف کے ساتھ مشابہت بھی رکھتے ہیں اور وہ حروف ہیں حروف مدہ. حروف مدہ کے ساتھ ان کی مشابہت بھی ہوتی ہے. ان میں بھی ہے او، ای، آ، یہ بھی بالکل سیم ہے. اچھا، یہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش اور زبر زیر پیش کی آپ کو جان بھی ہو گئی، پہچان بھی ہو گئی. امپلیمنٹ کیسے ہوگا وہ بھی میں نے عرض کر دیا ہے. اب آگے جی دو زبر، دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تو یہ ایک تو ان کو اس طرح تنوین کہتے ہیں، دوسرا ان کا نام، یہ چونکہ ان کا نام ہے نون تنوین. نون تنوین اس لیے کہ یہ نون تنوین لکھا تو جاتا نہیں ہے، نون تنوین لکھا نہیں جاتا. تو پھر نون تنوین کی پہچان کے لیے ہم طلبہ و طالبات کو یہ بتاتے ہیں کہ جہاں دو زبر ہوں، دو زیر ہوں، دو پیش ہوں، آپ سمجھ لیں کہ یہاں نون تنوین موجود ہے.
تو ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان. یہ نون کی جو آواز آ رہی ہے اس کو نون تنوین کہتے ہیں. اب ہم یہ بتائیں گے اس کے بعد کہ اگر جس کے اوپر زبر ہو یعنی فتح ہو اس کو کیا کہتے ہیں، کسی کے نیچے کسرہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، کسی کے اوپر شد ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں. نہیں، دو چیزیں رہ گئی ہیں ہمارے سے ڈسکس میں، جان اور پہچان میں دو چیزیں رہ گئی ہیں. اگلا ہے جزم. جزم مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. جزم کیا کرتی ہے، اس جزم کو سکون کہتے ہیں. بالکل جس کے اوپر یہ آتی ہے اس کو ساکن کر دیتی، یعنی یہ سکون مہیا کرتی ہے. تو جو بھی انسان ہو، کوئی چیز بھی ہو، کسی کو سکون مہیا کرے وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اب دوسری اس کی جو عادت ہے وہ مجھے یہ پسند ہے کہ یہ پچھلے حرف کو اپنے ساتھ لے آتی ہے، ملا لیتی ہے اپنے ساتھ. یہ اس دور میں، پرفتن دور میں، مادیت کے دور میں ہر بندہ آگے بھاگے جا رہا ہے، دوڑ میں لگا ہوا ہے، کسی پیچھے والے کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں. تو جو کسی کو اپنے ساتھ لاتا ہے وہ گریٹ انسان ہوتا ہے، کیونکہ اسے یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ اس کو اگر میں نے ساتھ لایا تو کہیں یہ مجھے پیچھے نہ چھوڑ جائے. آپ جس کو ساتھ لاتے ہو پیچھے سے تو وہ کبھی بھی آپ کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتا. جتنا بھی آگے چلا جائے اس کی ابتدا آپ سے ہوئی ہے، اس کو آگے لانے والے آپ ہیں. وہ آپ اس چیز کا اظہار کرے یا نہ کرے وہ آپ کا آگے لایا ہوا ہے. تو جو آپ کا آگے لایا ہوا ہے وہ آپ سے آگے کیسے جا سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ کئی لوگ، کئی ٹیچر میں نے دیکھے ہیں کہ وہ اس احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو پڑھا دیا تو یہ اپنا کوئی جامعہ نہ کھول لے، اپنا سکول نہ کھول لے، یہ کسی کو پڑھانا شروع کر دے گا تو شاید میرے پاس کوئی طلبہ و طالبات کی کمی نہ ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. وہ جتنا بھی اچھا ہو، اس کے پاس جتنے بھی طلبہ و طالبات آ جائیں وہ آپ کے ہیں بیسیکلی. تو آپ کسی کو بھی اس طرح پرموٹ کرنے میں کنجوسی کا مظاہرہ، بخل کا جو ہے نا وہ مظاہرہ نہ کریں، بلکہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر پڑھاتے جائیں. کہ علم ایسی چیز ہے جتنا آپ اس کو پھیلائیں گے اتنا یہ آپ کو زیادہ آئے گا، کم نہیں ہوتا یہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنا اس کو آپ پھیلائیں گے، آپ اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو یہ پھیلتا رہے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو میں یہ دو آپ کو جلد جلد سمجھاتا ہوں. جزم یہ ملاتی ہے، دیکھو میں ادھر لکھ دیتا ہوں. حمزہ زبر با اب، اس کو ایسے پڑھیں گے، اب نہیں پڑھیں گے. حمزہ زبر با اب، اس با میں کلکلا ہے، یہ آگے جا کے ہم پھر قانون سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ دیکھو اس حمزے کو اس نے اپنے ساتھ ملا دیا. یہ اتنا بڑا اس کا جگرا ہے، ٹھیک ہے. یہ اتنے مجھے پسند ہے کیونکہ یہ پچھلے کو کھینچ کے لاتی ہے اور یہ بھی نہیں کہتی کہ میرے پیچھے آؤ، میرے ساتھ آؤ. اگلی ہے شد. وہ میرا دوسرا مارکر، ہاں یہ جی شد. اس کے بارے میں آپ یوں سمجھیں کہ جہاں بھی یہ ہوگی چھوٹا سا ڈبلیو، وہاں آپ نے سمجھ لینا ہے کہ دو حرف موجود ہیں. جس حرف پہ یہ ہوتی ہے وہاں دو حرف ہوتے ہیں، یہ پکا یاد رکھنا ہے. اور دو حرف ہوتے بھی ہیں اور پڑھے بھی جاتے ہیں. لہذا اس پہ آپ نے بہت توجہ دینی ہے. اس پہ اکثر لوگ جو ہیں وہ مار کھا جاتے ہیں. جیسے کہ
اب اس کی اصل پوزیشن یہ ہے، ان نہ، تو پھر ایک قانون کے مطابق ہم اس میں غنہ کرتے ہوتے ہیں، وہ آگے جا کے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو پھر اس کو ہم اس طرح پڑھتے ہیں ان نہ. یہ ایک چونکہ ادھر بات آ گئی ہے تو ساتھ بتا دیتا ہوں، بعد میں بھول نہ جاؤں، کہ ہمیشہ غنہ پہلے والے حرف میں ہوگا. جس حرف کے اوپر سکون ہوتا ہے نا اس کے اوپر غنہ ہوتا ہے. ان نہ، غننے کا مطلب ہے آواز کو ناک میں لے جا کر پڑھنا. اب دونوں ہیں، اب اگر اس کو کوئی پڑھے گا نا ان الذین، وہ غلط ہو جائے گا. ان الذین، تو اب یہ بالکل درست ہو گئے. دوسری بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جس حرف پہ شد ہوگی اس کے نیچے دو حرف جو ہوں گے ہمیشہ پہلا ساکن ہوگا، اس کے اوپر سکون ہوگا، اور دوسرا متحرک ہوگا کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہوگی. یہ ضروری ہے. تو جس طرح ہوگا اسی طرح اس کو آپ نے پڑھنا ہے. اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وَفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.